میں جو بات آج ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو احمدی دعا کر رہے ہیں کہ اللہم مزقہم کل مزقن و صححہم تصحیحا والی دعا، وہ جو پارا پارا اور پیس ڈال اور ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کی طرف جو آپ لے کے جا رہے ہیں معاشرے کو، تو پتہ یہ چلے گا کہ آپ ایک سیکوینس سے مسجدوں کو روزانہ، ہفتہ وار اور ٹارگٹ کلنگ اور انسانی حقوق اور انسانوں کے جو زندہ رہنے کے حق، یہی کھالیں قربانی کی ہے تو جی کھلاں پکڑ کے لے جو اس پہ ایف آئی آریں، یہ آپ کی جو ٹارگیٹڈ پرسیکیوشن تھی۔ اس کے بعد ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ اس طرح حکومتیں نہیں بچتیں، اس طرح ملک بھی نہیں بچتے، اس طرح سوسائٹیز قائم نہیں رہتی، اس طرح معاشرے زندہ نہیں رہتے۔ یہ میاں والی والے جو مجوکا صاحب کی جو پوسٹنگ کے اوپر جو موت پڑی تھی اور جو ایکٹیویزم بیدار ہوا تھا، کل میں نے پوچھا نہیں کیونکہ وہ ٹوٹل لوکلائزڈ بات تھی، لیکن جن دنوں پچھلے دنوں وہ یہ دورہ کر کے آئے ہیں لارڈ طارق احمد، آپ ملکی سطح پر پاکستان کے غیرت مند غیور عوام ہوتے تو آپ وہاں سے ایک خط کیوں نہ لکھا آپ نے ملکہ برطانیہ کو کہ یہ ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، کسی غیر قادیانی وزیر کو بھیجو۔ اس وقت مسلمانان پاکستان کی دینی حمیت اور ختم نبوت، وہ عقیدہ تو لارڈ طارق احمد کا بھی وہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ حالات اور تیل کی دھار کو دیکھ کے بڑی کمینی اور بغیرت قسم کی آپ کو غیرت آتی ہے، انتہائی منافقانہ غیرت آتی ہے۔ اسی منافقانہ غیرت کے پروردہ ہیں جو یہ ہمارے آ کے کمنٹس کرنے آتے ہیں۔ وہ ایک ہے، اس نے وہ خلیفہ ثانی کا لفظ استعمال کر کے وہ جو مغلظات بکنا شروع ہوتا ہے، اور اس بدبخت کو یہ خود سے اندازہ نہیں ہے کہ تم تو اس خلیفہ ثانی کی بات کرتے ہو، وہ جو پہلے خلیفہ ثانی جن کو تم بھی مانتے ہو خلفائے راشدین میں، ان حضرت عمر پر جو آج تک میں اب اس پہ کیا سخت الفاظ بولوں، وہ خود مسلمانوں کے فرقے، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ پھر مان لیں ہم۔ تمہاری بکواس کی اور تمہاری مغلظات کی اس سے زیادہ حیثیت نہیں ہے، اور انبیاء کے معاملے میں بھی یہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس طرح کی بد زبانی ان کے نام ماننے والے کرتے ہیں، تو ہم ان کو فلسفے کے طور پر مان لیں اور اس کو ایک ایکیڈیمک ٹروتھ کی حیثیت دے دیں۔ بکواس کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے، اور اسی طرح تم بھی بکواس ہی کر رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آپ عقائد کی بات کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ، یہ جو آگے مغلظات بکنے والے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ختم نبوت کے ہوتے ہوئے آپ کے 1000 سال کے جو سکالرز اور علماء اور بزرگ اور اسلاف گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ تک اور قاسم نانوتوی تک، وہ کسی کا انتظار کیوں کروا رہے تھے؟ اور یہ جو اس وقت تم نے آئین کے مطابق اپنے وہاں شناختی کارڈ کا فارم اور پاسپورٹ کا خانہ بنایا ہوا ہے، اس کے مطابق تو شاہ ولی اللہ بھی اس خانے کے منکر تھے، ابن عربی بھی اس خانے کے منکر تھے۔ تم لوگوں کو بتاتا کوئی نہیں ہے، آپ ایکیڈیمک ٹروتھس کی طرف واپس آئیں۔ رہا سوال کہ جی ادھر سے مینارے توڑ گئے، ادھر پولیس والے جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں آئین کا نفاذ ہو رہا ہے، شرم نہیں آتی یہ رات کے اندھیرے میں نفاذ کرتے ہوئے؟ آئین ہے، آپ چونکہ سب کو پتہ ہے، یہ جو مسئلہ وزیر اعظم اس کو بھی پتہ ہے، صرف یہ ہے کہ وہ تبدیلی، وہ انصاف، وہ ہیومن رائٹس، وہ نان ڈسکریمنیٹری قسم کا غیر امتیازی سلوک کرنے والا معاشرہ، وہ چائنا، وہ مدینے کی ریاست، وہ سویڈن، وہ سارے بھانڈے آپ کے جو ہیں وہ چرائے میں پھوٹ چکے ہیں۔ اور اب آپ صححہم تصحیحا وہ دھڑوں اور ٹوٹوں اور ٹکڑوں کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ جاتے جاتے آپ خدا تعالیٰ سے فیصلہ کروانے کے جو تابوت ہیں اس میں کیلیں ٹھوکتے جا رہے ہیں یہ مینارے توڑ کر۔ باقی وہاں پہ ایک چک میں، دوسرے میں، تیسرے میں، راجن پور میں، جدھر مرضی، یہ آپ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری توجہ ہے آنے والی صدیوں کے اوپر، آپ کو اپنا کل نظر نہیں آ رہا، آپ کو اپنی اگلی دہائی نظر نہیں آ رہی ہے، تو مجھے پچھلی 3 دہائیوں کا حساب دے دو۔
آپ نے اپنی 3 دہائیاں جو پچھلی، آپ کو زیادہ دور نہ جائیں، 2 ڈیکیڈز پکڑ لیں، 1 ڈیکیڈز پکڑ لیں، اس میں آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے اور پاکستان کے پلے کیا چھوڑا ہے. اور اسلام، وہ شہزادہ ولی عہد محمد بن سلمان کے یو ٹرن کے بعد آپ کے پیچھے بچا، آپ کی تو نانی مر گئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان دوتروں کو وہ جو ٹکڑے تھے وہ اب نہیں ملنے. تو آپ کو سعودیہ نے اگر آپ کی سپلائی لائن کاٹی ہے تو ہم اپنی جائیدادیں بیچ کے آپ کو نہیں دینے لگے. بھول جائے آپ اس بات کو. ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو مالی جانی قربانی مانگی وہ حاضر ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں، مصیبت یہ ہے کہ وہ کل پاکستان سے ہی نان احمدی ڈاکٹر جواد ہمدانی صاحب سے بات ہوتے ہوئے یہ بات ہوئی تھی کہ اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. اور اس کے بعد ان کے ساتھ یہ جو بامی ہمارا گفتگو ہوئی تو وہ ایگری کر رہے تھے کہ اب تو تباہی اور بربادی کے بعد شاید انسانوں کا ایک طبقہ بچے جن کو پھر سے یہ سارا کچھ تعمیر کرنا پڑے. ان حالات میں اور اس صورتحال میں اتنے جھوٹ اور اتنی کیلکولیٹڈ بغیرتی اور کیا کہیں موقع پرستی، اس کے ساتھ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اگلے ڈیکیڈز میں انٹیکٹ دیکھ رہے ہیں. بھول جائیں آپ اس بات کو. آپ نہیں ہیں، کہیں نہیں ہیں آپ. ہم اگلی صدی میں بھی ہیں اور ہم اگلے ڈیکیڈ میں بھی ہیں. اور یہ ہم آپ کے کسی سیاسی سماجی مخالف کے طور پر نہیں کہہ رہے. ہم کتب اللہ لا اگلے بننا انا و رسولی کے برتے پر یہ بات کہہ رہے ہیں آپ سے. ٹھیک ہے، ٹرائی کریں اور کوشش کریں. ہیومن سٹف بتائیے. آپ کا یہ تو ہوا کہ کوئی آپ کے حقانی اور فلانا جو ہے وہ پاکستان میں ادھر سے ڈیفیکٹو سفیر بن کے تو پاکستان میں باہر بیٹھ گئے اور وہ انتظار کر رہے ہیں. لیکن اپنے آپ کو دنیا میں اسٹیبلش کر کے پھر ملکہ برطانیہ کی کیبنٹ منسٹر کے طور پر آپ کے ملک کا دورہ کریں اور پھر آپ کے شفقت محمود جا کے وہاں جا کے تو ان سے ملاقاتیں کریں. یہ سٹف آپ نے کہاں تیار کی ہے؟ شاہ محمود قریشی کی ڈپلومیسی پہ ہی آپ سر پیٹ رہے ہیں. اس لیے آپ ہیومن کیپیبلٹیز، ہیومن سٹف اور جو جنرل موریلٹی آف سوسائٹی ہے اس میں کمپیٹ کر سکتے ہیں تو کر لیں احمدیوں کے ساتھ. دیواریں توڑنے، محراب گرانے اور میناریں توڑنے اور کھالیں اٹھا کے لے جانے، قربانی کے جانور پکڑ کے لے جانے سے اگر آپ کا پاکستان کا تشخص اور اسلام کا قلعہ قائم رہتا ہے، رکھ کے دیکھ لیجئے. ہمارے نزدیک تو نہ ان چیزوں کا تعلق اسلام سے ہے نہ پاکستان سے ہے. یہ ڈولتی اور مٹتی ہوئی گورننس ہے اور یہ بدترین قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے جو سٹیٹ سپانسرڈ ہیں اور سٹیٹ پیٹرنائزڈ ہیں. باقی اگر آپ کھیل رہے ہیں اور آپ احمدیوں کے جان مال اور ان کے اداروں اور ان کی مساجد اور ان کے پریمیسز کے بنیاد پر کوئی فیوچر کی گیم پلان کر رہے ہیں، آپ یو جسٹ فارگیٹ اٹ. وہ خدا تعالیٰ نے پہلے نہیں ہونے دیا، آپ بھی نہیں ہونے دے گا.